اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج ایک بہت ہی اہم موضوع پہ آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہیے کہ ایک بہت ہی اہم مسئلے پہ، جو مسئلہ ہے ہماری تکلیفوں کا، بیماریوں کا، اور ہر گھر کا اور ہر فرد کا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے عورت ہے، بچی ہے، بچہ ہے۔ تو اس پہ میں اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے دنیا بھر میں ارد گرد کوئی ہومیوپیتھک لے کے پھر رہا ہے، کوئی ایلوپیتھک لے کے پھر رہا ہے، کوئی ہم میں سے تویز دھاگے کروانے پھر رہا ہے، کوئی ہم میں سے جا کے جادو ٹونے کروانے کے لیے ہماری مائیں بہنیں چلی جاتی ہیں، کوئی مولویوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی کسی اور دکاندار کے پاس جا رہا ہے۔ مگر میں ایک پرانا تو نہیں کہنا چاہیے، ایک اہم واقعہ، معذرت چاہتا ہوں اس لفظ کے لیے، کہ ایک اہم واقعہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، کہ مدینہ بھر میں کوئی، جہاں پہ کہ اتنا بڑا شہر آباد ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد، اسلام پھیل رہا تھا، تو وہاں پہ کوئی حکیم ہی نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی دوائی، کوئی دارو درود کا یا کوئی دھاگے کا، گنڈے کا کوئی کاروبار کرنے والا نہیں تھا، جادو ٹونے والے نہیں تھے۔ تو کہیں سے کوئی ایک حکیم آ گیا اور اس نے مسجد نبوی میں رسول پاک سے پوچھا کہ اگر کہیں تو میں بھی اپنی دکان کھول لوں، لوگوں کے دوا دارو کے لیے کوئی بندوبست کر دوں۔ تو آپ نے کہا کہ یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا، یہاں پہ کسی کو کسی چیز ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تم چاہتے ہو تو کر لو، لیکن تمہارا کاروبار کامیاب نہیں ہوگا۔ کہا اچھا جی، چلے چلا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اسے رسول پاک اس بات پہ، شاید آپ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے ایمان بھی تو ایسے ہوتے تھے اور بھی ہیں، تو ایمان ہی نہیں تھا، انہوں نے دکان کھول لی، بیچارہ کئی دن تک بیٹھا رہا، گاہکوں کا انتظار کرتا رہا، لوگوں کے بیمار ہونے کا انتظار کرتا رہا، مگر شان ہے اس کی کہ کبھی کسی کو کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا کیوں تھا؟ کہ ان کا جو اس وقت اہل مدینہ تھے، جو اسلام لائے تھے، مسلمان تھے، ان کا اللہ پاک پہ اس طرح کا بھروسہ تھا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ ہے جی سپارہ قرآن پاک سے، آپ کو میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ میں کوئی بھی بات قرآن اور حدیث کے باہر نہ سنوں گا نہ میں کروں گا، جب تک خود اس کی تسلی نہیں کر لوں گا آپ تک نہیں پہنچاؤں گا۔ تو آج کا میرا جو موضوع ہی یہ ہے کہ یہ جو دل کی بیماریاں لے کے پھر رہے ہیں، جو دماغی بیماریاں، الجھنیں، ٹینشنیں، اتنی ٹینشنیں ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی، زندگی وباؤں سے بھری پڑی ہے، بد دعاؤں سے بھری پڑی ہے، اور ٹینشنوں سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور اتنی الجھن ہے زندگی کی کہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سے ڈاکٹر سے کون سا آپریشن کرایا جائے۔ دل والے اسپتال چلے جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں، کسی اور اسپتال میں چلے جائیں تو لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو ایک سادہ آسان نسخہ دوبارہ یاد کرا دیتا ہوں، جو آپ کے پاس، آپ کے گھروں میں سال ہر سال سے موجود ہے، سال ہر سال سے لوگوں کے گھروں میں آپ نے جزدان میں بند کر کے اس نسخے کو، اس تریاق کو بند کر کے رکھا ہے، جس کا نام قرآن پاک ہے، جس کا نام قرآن عظیم ہے، قرآن شریف ہے، قرآن کریم ہے۔ تو اس میں سے میں آپ کو یہ بات جو ہے یاد دلاتا ہوں، آپ کے بڑے، میرے بڑے ہمیشہ کہتے رہے ہیں، مگر ہم لوگوں نے اس پہ دھیان ہی نہیں دیا کہ علاج تو ہمارے گھروں میں ہے، ہر بیماری کا، ہر مرض کا، ہر تکلیف کا، ہر پریشانی کا، ہر ٹینشن کا، ہر دل کے مرض کا، ہر دماغی مرض کا، گویا کہ کوئی ایسا مرض نہیں ہے جس کا علاج اللہ پاک نے آپ کے لیے نہیں بھیج دیا، اور اپنے ان الفاظ میں ان کی گارنٹی دی ہے کہ کوئی آدمی آپ کو، بڑا آدمی علاقے کا، کہہ دے کہ ہاں بھئی
میں تمہارا یہ کام کر دوں گا تو آپ کو تسلی ہو جاتی ہے. مگر ہم دیکھیں کتنے کمزور دل ہیں، کتنے کمزور ایمان ہیں کہ اللہ کے اس وعدے پہ ہمیں تسلی ہی نہیں ہے، اللہ کے اس حکم پہ، اللہ کے اس کہنے پہ ہمیں تسلی ہی نہیں ہے. کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، پارہ ہے 24، اور انہوں نے اللہ پاک نے کلیئر لفظوں میں کہا ہے. کیا کہا ہے؟ قل هو للذین آمنوا ہدی و شفاء. کہہ دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے. کیا ہے؟ ہدایت اور شفا. اور پھر فرمایا سپارہ 15 میں بنی اسرائیل میں، یہ آیت نمبر ہے 81 ہیں جی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور ہم قرآن سے وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. اب اس سے بڑی بات آپ کو کوئی کیا بتائے گا؟ کہاں سے اس سے بڑی گارنٹی آئے گی؟ اور آپ کو تسلی کے لیے، کلیئرنس کے لیے پھر فرما دیا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. یہ 13واں سپارہ ہے اور آیت نمبر ہے 27. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل یاد اللہ سے آرام پاتے ہیں، ان کو اور سن رکھو، یعنی بتا دو، سمجھ لو، سمجھا دو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں. اب آپ مجھے فرمائیے کہ اس سے زیادہ آپ کو کیسے تسلی دی جائے؟ اس سے زیادہ بہترین رستہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ آپ بڑے بڑے دل کے ڈاکٹروں کی طرف بھاگ رہے ہیں، آپ بڑے بڑے کان آنکھ ناک والے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں. کبھی آپ نے اپنے گھر میں بھی رجوع کیا ہے؟ اپنے دل سے پوچھا ہے؟ اپنے دماغ سے پوچھا ہے کہ جس اسکول آف تھاٹ میں، جس مذہب میں آپ ہیں، وہاں سے تو ہر دعا اور درد کے چشمے پھوٹے ہیں، ہر درد کی دوا کے چشمے پھوٹے ہیں. یہاں سے تو آپ دنیا بھر نے علاج لیے ہیں، بڑے بڑے سائنسدانوں نے اسی کتاب سے دیکھا ہے، اسی سے رستے ملے ہیں. تو ہم اور آپ اس کو رجوع نہیں کرتے. تو میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے کہ جائیں، اپنے علاج کے لیے بھی جائیں، دوائیوں کے لیے بھی جائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سب نعمتیں پیدا کی ہیں، درد کے لیے دعائیں پہ پیدا کی ہیں، ان سے بھی رجوع کریں. مگر ہماری سب سے پہلے جو جگہ ہے وہ اللہ پاک کی بندگی ہے. وضو کریں، نماز پڑھیں، اور بس کوئی بھی ایک لفظ روز ہی پڑھنا شروع کر دیں. سمجھ کے قرآن پاک کو آپ پڑھنا شروع کریں اور پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لیں. جس کو بیماری ہے اس پہ پھونکیں اور علاج کرتے جائیں. دیکھیے گا پھر صبح و شام اور شام و صبح میں کس طرح فرق آئے گا، کس طرح افاقہ ہوگا آپ کے دل کو بھی اور آپ کے سکون کو بھی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو سکون تو صرف اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے. تو آئیے چلیں اور اللہ کی یاد سے سکون لیں، دلوں کو آرام دیں، دماغوں کو سکون دیں، ٹینشنوں سے جان چھڑائیں. جب بھی آپ کو ٹینشن ہو، کوئی پرابلم ہو، تو بجائے بڑے بڑے ناموں کے سننے سے جو سب سے بڑا نام ہے، جو سب سے بڑا آرام کا نام ہے، جو سب سے بڑا بخشش کا نام ہے، جو سب سے بڑا ٹینشن ختم کرنے کا نام ہے، جو سب سے بڑی آگاہی کا ذریعہ ہے اور آپ کو اور مجھے سکون دینے والا ہے، اور وہ آپ کے گھر میں کپڑے میں لپیٹ کے آپ نے رکھا ہوا ہے اور اوپر جگہ پہ رکھتے ہیں تاکہ فوری ہاتھ میں بھی نہ پکڑا جائے. اس کو اپنی ایکسس میں رکھیں، اپنے ہاتھ سے دوری پہ بھی نہ رکھیں، کہ جب بھی اٹھیں، آتے جاتے چاہے ایک لفظ پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں. تو دیکھیے دنیا بھی سنور جائے گی، دنیا کے خزانے بھی آپ کی طرف امڑ کے آئیں گے اور دین بھی سنورتی چلی جائے گی. اور صحت کے لیے تو خود ہی کہہ دیا ہے
کہ تم پڑھتے جاؤ میں شفا دیتا جاتا ہوں، تم پڑھتے جاؤ میں ہدایت دیتا جاتا ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اس ناچیز بندے نے جو آپ کو ایک بات یاد کرائی ہے، آپ سب کو ہے، آپ سب کے گھروں میں ہے، آپ کے سب کے والدین کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، مگر ہماری پیچھے ایک شیطان کا جو گروہ لگا ہے، جس نے دنیا کی لالچ میں اور دنیا کی ضرورتوں میں ہمیں سب کچھ بھلا دیا ہے اور اس سے تھوڑا سا دور کر دیا ہے۔ تو آئیے شیطان کو ہراتے ہیں، اور یہ دنیا کی جو بیچ میں دوری ہے اسے دور کرتے ہیں، اور اللہ سے پھر سے رجوع کرتے ہیں، پھر سے وہ یاد تازہ کرتے ہیں، اور اپنے دلوں کو سکون دیتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو سکون تو اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں، پھر کسی اچھے موضوع کے ساتھ۔ اور اگر آپ کو پسند آئیں یہ باتیں، اگر ان میں کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آئی، تو مجھ سے رابطہ کریں، مجھے اس کمنٹس میں دیں، اور اگر پسند آئیں تو اپنے دوستوں کو آگاہ کریں۔ پتہ نہیں کس کے ایک آگاہ کرنے سے کتنی نیکی ہیں اور کتنا دنیا و آخرت کا اجر ہمارے نصیب میں بھی ہو جائے گا۔ آپ کی دعاؤں سے میری بلائیں ٹلیں گی، اور میری دعاؤں سے آپ کی بلائیں ٹلیں گی۔ اللہ حافظ و ناصر۔